بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز قصر کے تعلق سے ایک مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ والے جو ساتھی ہیں انہوں نے معلوم کیا ہے کہ مفتی صاحب جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو وہ 77 کلومیٹر پہ جا کے جو ہے مسافر بنتا ہے، اس سے پہلے مسافر نہیں ہوتا۔ وہ 77 کلومیٹر سے کم پہ مسافر نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ ایک دن کے لیے سفر کرے یا پھر جو ہے 15 دن کا یا 15 دن سے زائد سفر کرے، وہ مسافر نہیں ہوتا۔ لیکن 77 کلومیٹر پہ جانے کے بعد یا اس سے زیادہ جانے کے بعد اور 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کر کے سفر کر رہا ہے، تو پھر وہ دعوت و تبلیغ والے ساتھی یعنی کہ جماعت جو ہے وہ مسافر کیوں رہتی ہے، مقیم کیوں نہیں کہلائی جاتی؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ اور اگر وہ کسی جگہ پہ جا کے مقیم بنتی ہے تو پھر جو سفر کے اندر نمازیں ہے، جیسے کہ سفر شروع کیا اور اپنا قیام جہاں ان کو کرنا ہے، جہاں وہ مقام پہ جس پہ جانا ہے، اس کے درمیان میں جو سفر ہے اس میں جو نمازیں ہے ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پوری نمازیں پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا آپ یاد رکھیں کہ 15 دن سے کم کا سفر کرنا، 15 دن سے کم کا سفر کرنا اور 77 کلومیٹر سے کم کا سفر کرنا، یہ دو باتیں آپ سامنے رکھیں۔ اگر آپ 15 دن سے کم کا سفر کر رہے ہیں اور 77 کلومیٹر پہ جا رہے ہیں تو پھر تو آپ جو ہے مسافر ہی رہیں گے، چاہے آپ 77 کلومیٹر پہ پہنچے ہیں یا 77 کلومیٹر سے آگے پہنچ گئے ہیں اور 15 دن سے کم آپ نے سفر کیا ہے تو پھر آپ جو ہے مسافر ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ 77 کلومیٹر سے پہلے اپنا قیام رکھتے ہیں، پھر چاہے آپ چلہ لگائے، 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے یا پھر شہر روزہ لگائے، ہر حال میں آپ جو ہے مقیم ہی کہلائے جائیں گے۔ اب آپ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جماعت والے ساتھی، دعوت و تبلیغ والے ساتھی، جماعت جو ہوتی ہے وہ مقیم کب بنتی ہے اور کب جو ہے وہ مسافر بنتی ہے۔ اگر آپ جو ہے مثال کے طور پہ دہلی سے چلے، مرکز نظام الدین سے چلے اور آپ کو جانا ہے علی گڑھ، تو یاد رکھے علی گڑھ خود جو ہے بذات خود جو ہے 100 کلومیٹر ہے۔ تو اتنے سفر میں جانے کے بعد آپ جو ہے مسافر بن جاتے ہیں اور آپ جو ہے چلہ یا 4 ماہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ علی گڑھ میں ہی پورا وقت لگائیں گے اپنا، یعنی کہ 15 دن سے زائد آپ مقیم رہیں گے علی گڑھ میں، تو پھر آپ مقیم کہلائے جائیں گے، مسافر نہیں کہلائے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم علی گڑھ تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں وہاں 1 دن، 2 دن، 3 دن یا 4 دن رکنا ہے یا 5 دن رکنا ہے، یعنی کہ 15 دن سے کم رکنا ہے، تو پھر آپ مسافر ہی کہلائے جائیں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔ مقیم ہونے کے لیے کسی منزل پہ 15 دن یا اس سے زائد کا ہونا شرط ہے۔ مقیم ہونے کے لیے 77 کلومیٹر پہ یا اس سے زیادہ جانے کے بعد مقیم ہونے کے لیے یا تو 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہونا شرط ہے، یہ یاد رکھے۔ لیکن اگر آپ جو ہے اس طریقے سے ہے کہ بھئی ابھی 2 دن یہاں لگا لیے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے جماعت میں کہ مرکز نظام الدین سے رخ دے دیا گیا یہاں پر جو ہے علی گڑھ کا، اب علی گڑھ سے آپ کو دیہات میں بھیج دیا گیا کہ بھئی 2 دن علی گڑھ میں لگ گئے، 2 دن دوسرے گاؤں میں لگ گئے، تیسرے گاؤں میں لگ گئے، چوتھے گاؤں، اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا وقت پورا کر رہے ہیں۔ وقت پورا کرتے کرتے آپ جو ہے اپنا سفر طے کر رہے ہیں، تو اس حالت میں آپ مقیم نہیں ہوں گے، مقیم بالکل بھی نہیں ہوگے، مسافر رہیں گے۔ جتنی بھی آپ نمازیں پڑھیں گے سب کی سب قصر ہوگی، سب کی سب قصر میں شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ 15 دن کا سفر، 15 دن کہیں قیام کرتے ہیں، 15 دن یا اس سے زائد قیام کرتے ہیں کسی ایک شہر، ایک گاؤں یا ایک قصبے کے اندر، تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اور اس قصبے کے اندر اگر آپ کو مسجد تبدیل کرنی پڑ رہی ہے، اس شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر اگر آپ کو مسجد تبدیل کرنی پڑ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک گاؤں یا شہر، ایک قصبے میں 5 مسجدیں ہیں اور آپ کو ہر مسجد کے اندر 4 یا 5 دن لگانے ہیں، تو وہ 5 مسجدیں آپ کے 25 دن ہوئے، 5 دن کے حساب سے آپ کے 25 دن ہوئے۔ تو 25 دن چونکہ آپ 25 دن ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک قصبے میں گزار رہے ہیں تو آپ مقیم ہوئے۔ مسجد کے بدل جانے سے آپ کی اقامت ختم نہیں ہوتی، مسجد کے بدل جانے سے آپ کی اقامت ختم نہیں ہوتی، بلکہ شہر، گاؤں یا قصبہ تبدیل ہو جانے سے، بدل جانے سے اقامت ختم ہوگی، یہ یاد رکھیے۔
مسجد کے بدل جانے سے اقامت ختم نہیں ہو رہی، بلکہ شہر، گاؤں یا قصبہ بدل جانے سے اقامت ختم ہوگی، آپ مقیم نہیں رہیں گے، یاد رکھیے۔ اور اگر 15 دن سے کم کا سفر کسی بھی گاؤں یا شہر میں کر رہے ہیں اور وہ 77 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے تو پھر آپ ہر حال میں مسافر ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کا سفر کے اندر نمازیں ہیں وہ سب کی سب آپ قصر کریں گے۔ اگر آپ کہیں 15 دن یا اس سے زائد کے قیام بھی کر رہے ہیں، مقیم بھی ہے، اقامت بھی اگر آپ وہاں پر ہے، آپ کی اقامت قائم بھی ہو جاتی ہے، تو بھی جو سفر آپ نے کیا ہے اس میں آپ قصر کریں گے، وہاں جا کے آپ مقیم بنیں گے، وہ بھی اگر آپ کو 15 دن یا اس سے زائد کا وہاں قیام ملتا ہے۔ لیکن اگر قیام نہیں ملتا تو پھر آپ جو ہے مسافر ہی رہیں گے۔ اب آتے ہیں جیسے کہ 3 دن یا 10 دن، جیسے کہ شہ روزہ یا پھر جو ہے عشرہ وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے تعلق سے اگر وہی حکم یہ ہے کہ اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زائد جاتے ہیں تو 15 دن سے کم کا سفر ہونے کی وجہ سے آپ ہر حال میں مسافر ہیں، آپ کو ہر حال میں قصر ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر 77 کلومیٹر سے کم پہ آپ سفر کر رہے ہیں، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ 3 دن کی یا 10 دن کی جماعت کو آس پاس کے گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے مقیم رہیں گے، آپ وہاں پر اپنی نماز پوری پڑھیں گے۔ اب یہ نماز پوری پڑھنے کا بھی مسئلہ سن لیجئے۔ اگر آپ مقامی امام کے پیچھے، مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو بہرحال پوری پڑھنی ہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد تبدیل کرنی ہے یا گاؤں دوسرا بدلنا ہے تو اس میں جانے میں دیر ہو جاتی ہے اور جماعت نکل جاتی ہے، تو اپنی جماعت کرتے ہیں، جماعت ثانی جس کو بولتے ہیں۔ تو جماعت ثانی کا مسئلہ نہیں چھیڑ رہا ہوں میں یہاں پر کہ بھئی کرنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ بتا رہا ہوں کہ اگر اپنا خود کا امام یعنی کہ کسی ساتھی کو امام بنایا جائے اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو یہ قصر کریں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ 15 دن سے کم کا سفر کر رہے ہیں۔ اگر 15 دن سے زیادہ کا سفر کر کے نیت کر کے یعنی کہ ایک شہر کے اندر، تو پھر اگر اپنی بھی جماعت کرنی پڑ جائے تو پھر جو ہے پوری نماز پڑھیں گے، ورنہ قصر کریں گے مسافر کی نیت کے تعلق سے۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھے ہیں، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر اشرفی صلاۃ مسافر، اس باب میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے بدیع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 پر بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔